فیڈریشن کے صوبائی چیئرمین، میرے ساتھ نصیر ننگیال فیڈریشن کے صوبائی ایگزیکٹو، ساتھ میں بی ایس او کے مرکزی وائس چیئرمین خالد بلوچ اور بی ایس او پنجاب کے مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی ممبر ڈاکٹر طارق بلوچ، میں ہمارے بی ایس او کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ناصر بلوچ اور پشتونخوا کے صوبائی سیکرٹری آپ سب کی اجازت سے معزز ساتھی حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ حالیہ موذی کووڈ-19 وبا کی وجہ سے ملک کے دیگر شعبہ جات کی طرح تعلیمی شعبہ بھی شدید متاثر ہو کر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ ان ہنگامی حالات میں وفاقی ادارے HEC کی جانب سے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں اپنی تعلیمی پالیسی نافذ کرنے کے لیے 23 مئی کو ملک کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہان کا 23 مئی کو ملک کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہان کا اجلاس طلب کیا گیا، جہاں تمام جامعات کو محض 7 دن کی مہلت دیتے ہوئے اپنی پالیسیاں واضح کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کا سب سے پہلا کیس 26 فروری کو رپورٹ ہوا تھا۔ اس لحاظ سے ملک کی وفاقی تعلیمی پالیسی بنانے والا ادارہ HEC 2.5 مہینے کی طویل غفلت کے بعد اپنی آئینی حدود کو سمجھے بنا ملک بھر کے لیے تعلیمی پالیسی بنانے کا فرمان جاری کر دیتا ہے، جہاں محض 7 دن کے دورانیے میں رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زمینی حقائق کو جاننا اور سمجھنا ناممکنات میں سے ہے، اور موجودہ حالات کے حوالے سے طلباء کے بنیادی مسائل جاننے کے لیے ادارے کے پاس کوئی مناسب طریقہ کار بھی دستیاب نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر صوبے کے غریب طلباء کے محفوظ مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کا دعویٰ کیا جا سکے۔ لہٰذا ایک وفاقی ادارے کی جانب سے اس حد تک غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ رویہ اپنانا ادارے کی حالیہ تعلیمی پالیسی کو لے کر خود ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے تحت آئینی طور پر ذکر شدہ ادارے کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کی حالت زار یہ ہے کہ صوبے میں قدرتی و معاشی علاقائی تفاوت کی وجہ سے صوبے کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ تو درکنار موبائل نیٹ کی سہولت تک دستیاب نہیں ہے۔ نیٹ ورک ایک طرف جہاں پاکستان دنیا کے 86 ملکوں کی فہرست میں انٹرنیٹ رسائی کے حوالے سے 68ویں نمبر پر ہے، وہیں بلوچستان صوبے کے 67% عوام کو انٹرنیٹ کے استعمال کا پتہ ہی نہیں۔ پاکستان میں جہاں 50% تک لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، وہیں مختلف رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں 23 سے 25% تک لوگ انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 کی مردم شماری کو دیکھتے ہوئے صوبے میں شہری آبادی کا تناسب 28% ہے، جبکہ 72% آبادی دیہات میں رہتی ہے، اور صوبے کے اس 72% آبادی والے ایریا میں انٹرنیٹ کی سہولیات کا دستیاب ہونا ایک عجوبہ لگتا ہے۔ اس حوالے سے صوبے کے کچھ علاقوں خصوصاً بلوچ بیلٹ میں جہاں انٹرنیٹ سہولیات تو میسر تھیں، مگر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ سروسز پچھلے کئی سالوں سے بند کر دی گئی ہیں، جن میں صوبے سرکاری تعلیمیں صوبے میں تعلیمی اداروں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہے، جو کہ تمام تعلیمی اداروں کا 84% بنتے ہیں۔ ان میں سے 9,800 اسکولوں میں پانی اور واش روم تک دستیاب نہیں ہے، جبکہ 7,900 اسکولوں کے باؤنڈری والز ہی سرے سے وجود نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ صوبے کے 10 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان سنگین حالات میں HEC کی جانب سے صوبے کے لیے آن لائن کلاسز کی پالیسی ایک بہت بڑا سوالہ نشان ہے، جسے صوبے کی نمائندہ طلباء تنظیمیں بلوچ پشتون دشمن پالیسی گردانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ دیگر تمام اضلاع میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 18 گھنٹے ہے۔ انجینئرنگ، DPT، BMS جیسی دیگر پروفیشنل ڈگریز جن میں سیکنڈ ایئر کے بعد پریکٹیکل ورک پر انحصار ہوتا ہے، کو قطعی طور پر آن لائن کلاسز کے ذریعے ارینج نہیں کروایا جا سکتا۔ ان سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے حالیہ وفاقی بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص فنڈ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کرونا وبا کے ہوتے ہوئے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کس حد تک سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔
18ویں آئینی ترمیم کے تحت تعلیمی پالیسی، انتظام اور نصاب صوبوں کے اختیار میں آتا ہے۔ صوبے کی نمائندہ طلبہ تنظیمیں موجودہ صورتحال کے رہتے ہوئے HEC کی جانب سے ملک بھر میں یکساں تعلیمی پالیسی کے نفاذ کو آئین کی صریح خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر صوبے میں وفاق کے نمائندہ گورنر کی خاموشی معنی خیز ہے، جہاں ان کی جانب سے اب تک کوئی قدم اٹھتا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی آن لائن کلاسز کے بارے میں ان کا کوئی موقف سامنے آ سکا ہے۔ ان بنیادی مسائل کو زیر غور لائے بغیر HEC نے انتہائی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آن لائن کلاسز کو جاری رکھنے کا حکم دیا، جبکہ آن لائن کلاسز کے لیے درکار سہولیات کے میسر نہ ہونے کی صورت میں سیمسٹر کو منجمد کرنے کی تاکید کی کہ جس سے ادارے کی سنجیدگی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صوبے کی یونیورسٹیز نے حکم بجا لاتے ہوئے محض فارمیلٹی پوری کرنے اور فیسیں بٹورنے کے لیے چند اربن اور ایلیٹ کلاس اسٹوڈنٹس کی رضامندی لے کر ہزاروں دیہاتی اور غریب طلباء کو نظر انداز کر کے واٹس ایپ اور دیگر ایپس کے ذریعے کلاسز کو جاری رکھنے کی خاموش حامی بھر لی، جو نہ تو مؤثر تعلیمی ماحول و رابطے کو فعال رکھنے کے قابل ہیں اور نہ ہی طالبات کی پرائیویسی کو محفوظ رکھنے کے ضامن ہوئی۔ طلباء کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے لاک ڈاؤن کی اس معاشی تنگدستی کے دوران بھی طلباء کو فیس جمع کرنے کے حکم نامے دیے جا رہے ہیں۔ طلباء کی ان بنیادی مسائل کو نظر انداز کر کے اس تشویشناک صورتحال میں انہیں سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، جو کہ خودکشی کے مترادف ہے، اور اس صورتحال میں طلباء کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا تمام تعلیمی اداروں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صوبے اور طلباء کے سنجیدہ مسائل کو زیر غور لا کر بالفور مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائیں۔ نمبر 1، آئین کے آرٹیکل 25(1) کے تحت مفت اور معیاری تعلیم کو یقینی بنایا جائے، جو کہ بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آن لائن کلاسز کے ذریعے قطعی طور ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، صوبے کی جن یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے، ان اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کلاسز کو پوری طور پر منسوخ کر دیا جائے اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ تمام عوامل کو زیر غور لا کر یقینی فیصلہ کیا جائے تاکہ صوبے کے طلباء کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ نمبر 3، رواں سال کے نئے داخلے اور فائنل ایئر کے طلباء کے امتحانات اور ڈگریوں کو اب تک زیر غور ہی نہیں لیا جا چکا ہے، لہٰذا بالفور مطالبہ کرتے ہیں کہ طلباء اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس حوالے سے حتمی فیصلہ مرتب کیا جائے۔ نمبر 4، بلوچستان کی صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ موجودہ سنگین تعلیمی بحران کو مد نظر رکھ کر صوبے کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آنے والے صوبائی بجٹ میں شعبہ تعلیم کو ترجیحات میں شامل کر کے مناسب حصہ مختص کیا جائے۔ نمبر 5، بلوچستان کی ابتر تعلیمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے صوبے بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ نمبر 6، صوبے کے جن علاقوں میں سیکیورٹی وجوہات کے نام پر انٹرنیٹ سروسز معطل کی گئی ہیں، انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ نمبر 7، 18ویں ترمیم کے تحت نظام تعلیم کو صوبوں کے سپرد کر دیا جائے اور اس حوالے سے صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ نمبر 8، جب تک طلباء یونینز بحال نہیں ہوں گے تب تک ایسے ہی طلباء کے بنیادی مسائل کو سمجھے یا زیر غور لائے بغیر یک طرفہ فیصلے مسلط ہوتے رہیں گے، لہٰذا اسٹوڈنٹ یونینز پر سے عائد پابندی بالفور ہٹائی جائے۔ اگر طلباء کے مسائل نہ سنے گئے تو ہم پورے صوبے کو جام کرنے میں حق بجانب ہوں گے، لہٰذا ہم طلباء تنظیمیں آپ میڈیا حضرات کے توسط سے سب سے پہلے آپ میڈیا پرسنز اور ساتھ میں ہمارے جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اساتذہ ہیں اور دانشوران وقت اور ڈاکٹرز کمیونٹی ہیں، ان سب سے تعاون کے طلبگار ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ طلباء کے بنیادی حقوق کی آواز بلند کریں۔ بہت شکریہ۔